بھائی متوجہ نا، ایک یقین کو دل سے نکالنا ہے، ایک ہے مشاہدے تجربے کا یقین، اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ ایک یقین کو دل سے نکالنا ہے اور ایک یقین کو دل میں اتارنا ہے۔ تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا ہے؟ مشاہدے تجربے کے یقین کو۔ یہ غلط یقین ہے، آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ ان کی نظر کچھ اور بتا رہی ہے اور غیب کی خبر کچھ اور بتا رہی ہے۔ جو خبر بتا رہی ہے اس کا اقرار کر، مشاہدے تجربے کا انکار کرو۔ انسانوں کا مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ زمیندار زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے کہ زمیندار کیا کرتے ہیں بھائی، وہ زمیندار کیا کرتے ہیں کہ وہ بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ اس کو سنیں، بار بار سنیں، بار بار اس کی دعوت دیں اور رو رو کے دعائیں مانگیں تو اللہ جل شانہ وہ دل دکھا دیں گے کہ جس مخلوق سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہوا نظر آنے لگے گا۔ جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ حکم نظر نہیں آئے گا، اس پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات پر ایمان لائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں، اللہ اکبر، کچھ شریعت کے احکامات ہیں، کچھ کائنات کے ذرے ذرے میں تکوینی احکامات ہیں۔ سارے احکامات پر ہم ایمان لائیں۔ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم تو شریعت کے احکامات پہ ایمان لائیں، نہیں، ہم سارے احکامات پر ایمان لائے ہیں۔ جب ایمانیات دہراتے ہیں ہم، ایمانیات اکثر دہراتے ہیں ہم، تو کیا کہتے ہیں، کتنے احکامات پر ایمان لاتے ہیں؟ کہ ایمانیات میں کیا کہتے ہیں؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، یا اللہ ہم آپ کے سارے احکامات پر ایمان لائیں، چاہے وہ حکم سورج میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ چاند میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ سمندر میں کام کر رہا ہے، وہ آپ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ درخت کا کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا۔ نظر آتا ہے یہ ہوائیں چلتی ہیں، اس سوکھے ہوئے پتے گرتے رہتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ جو بھی کسی درخت کا پتا گرے گا تو وہ کس کے حکم سے گرے گا؟ وہ اللہ کے حکم سے گرے گا۔ اسرافیل علیہ السلام کیا چیز دے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام کیا چیز لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ کیوں بھائی سارے بھائی متوجہ ہیں نا؟ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں پھونک دیتے؟ کس کے حکم کے منتظر ہیں؟ اللہ کے۔ سارے بھائی بتاؤ کس کے حکم کے منتظر ہیں؟ اللہ کے۔ وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ تو صرف اسرافیل علیہ السلام حکم کے منتظر ہیں، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا منتظر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ جو حکم آئے گا وہ ہوگا، جو حکم نہیں آئے گا وہ نہیں ہوگا۔ مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ ابا جان نے کمایا اور اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا، یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے، ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہے ہیں کہ والد محترم کما کے لاتے ہیں، اماں جان پکاتی ہیں اور ماں باپ ہمیں کھلاتے ہیں، یہ نظر آتا ہے۔ تو کھانا کھا کر پھر کیا کہنا چاہیے بھائی؟
کھانا کھا کے کیا کہیں گے کہ ساری تعریف ماں باپ کی جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، یہ کہیں گے؟ کیا کہتے ہیں کھانا کھا کے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ تمام تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ ماں باپ کو تو اللہ رب العزت اجر و ثواب دینے کے لیے ذریعہ بنا لیتے ہیں، وہ بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ثواب دیتے ہیں، لیکن کھلانے والا کون ہے؟ سارے بھائی بتاؤ بھی کھلانے والا کون ہے؟ اور پھر بھوکے ہو اور جس کو میں کھلاؤں لہذا مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا، اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو اور جس کو میں پہناؤں لہذا مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ یہ اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، اس یقین کو دل سے نکالنا ہے۔ آنکھ دیکھی کہ یقین کو دل سے نکالنا ہے۔ کسی قبر کو دیکھا تو نظر بتا رہی ہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے، انسانوں کو نظر بتائے گی کہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، اور غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے کہ یہ قبر جنت کے باغوں کا باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو جنت کے باغوں کا باغ انسانوں کی نظر بتائے گی یا غیب کی خبر بتائے گی؟ تو غیب کی خبر بتائے گی، تو نظر کا انکار کرنا پڑے گا۔ مشاہدے تجربے کا انکار کرنا کہ جس مخلوق سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہوا نظر آنے لگے، وہ ایسے حاکم ہیں۔ اور حاکم کی کیا شان ہے اور حاکم کے حکم کی کیا شان ہے؟ حاکم کو بھی پہچانو اور اس کے احکامات کو بھی پہچانو۔ حاکم کی کیا شان ہے اور اس کے حکم کی کیا شان ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ اکبر، کتنی تعظیم ہے اللہ کے حکم کی۔ تو جب بھی آپس میں ملیں تو وہ باتیں کریں جس میں اللہ سے ہونا ثابت ہو، اور وہ باتیں کریں کہ اللہ کے غیر سے نہ ہونا ثابت ہو، اور رو رو کے دعائیں مانگیں۔ تو وہ دن اللہ پاک دکھا دیں گے کہ جس مخلوق سے ان کو جو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعوت جو ہے یہ ایک بار دیں گے یا بار بار دعوت دیں گے؟ بار بار۔ سارے بھائی متوجہ نا بھائی جی، کیونکہ یہ دعوت جو ہے یہ کلمے کی دعوت یہ ایک بار دیں گے یا بار بار دیں گے؟ بار بار۔ اور ایک دن دیں گے یا روزانہ دیں گے؟ روزانہ۔ اور اکیلے اکیلے یا اوروں کو بھی تیار کریں گے؟ اوروں کو بھی تیار۔ اوروں کو بھی تیار کریں گے۔ حکومت کا یہ کام ہے کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا۔ تو کلمے کے پہلے حصے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، اور کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے۔ عام طور پہ سمجھتے ہیں اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال نہیں، فرمایا اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ یقین دل میں اتر جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بندوں کے لیے جو اعمال دے کر بھیجا ہے، اعمال میں کامیابی کا یقین، مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے
عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے. یہ یقین دل میں اتر جائے کہ دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب یہ اللہ نے بیکار نہیں بنائے ہیں، یہ ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں. امتحان کے لیے بنائے، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال عطا فرمائے. مادی اسباب سے کامیابی کی نا امیدی مادی اسباب میں لگتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. اس سے کوئی امید نہیں ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی. یہ انسانوں کے مشاہدے تجربے ہیں کہ بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی. بڑا عہدہ ہوگا تو بڑی کامیابی ملے گی اور چھوٹا عہدہ ہوگا چھوٹی کامیابی ملے گی. یہ انسانوں کے غلط یقین کی بات ہے. بڑی تجارت ہوگی تو بڑی کامیابی، چھوٹی تجارت ہوگی چھوٹی کامیابی. غلط یقین ہے، یہ غلط یقین ہے. اللہ نہ کرے اگر اس یقین پر مر گئے تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا. کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کسی جگہ یہ بات نہیں ملتی کہ مال والوں تو مال کو جمع کر کے دکھاؤ ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے. اے ڈگری والوں تم اپنی ڈگریاں جمع کر کے ہمیں دکھاؤ ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے. یہ کہیں نہیں ملے گی. غیب کی خبر میں یہ بات نہیں ملے گی. غیب کی کسی خبر میں یہ بات نہیں ملے گی کہ عہدے والوں تم عہدے جمع کر کے ہم کو دکھاؤ ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے. یہ غیب کی خبر میں بات نہیں ملے گی. یہ انسانوں کے مشاہدے، یہ تجربے ہیں یہ انسانوں کے، اور یہ غلط یقین کی بات ہے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے شان کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے. ہم اللہ کے شان کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ جل شانہ راضی ہو کر ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ اللہ رب العزت نے بیکار نہیں بنائے. یہ اللہ رب العزت نے ہمارے امتحان کے لیے بنائے. مال والے کو مال دے دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ مال والے مال کے حاصل کرنے میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں. یہ امتحان لیں گے اللہ پاک کہ مال والے جہاں مال خرچ کرتے ہیں تو مال کے خرچ کرنے میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر خرچ کرتے ہیں. یہ امتحان ہے مال والوں کا. یہ مال والوں کا امتحان ہے کہ مال کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. یہ امتحان ہے. مادی اسباب کا کیا درجہ ہے؟ یہ جتنے مادی اسباب ہیں ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا. یہ مادی اسباب امتحان کے لیے بنائے گئے ہیں. ان سے کامیابی کی امید رکھنا، مادی اسباب سے کامیابی کا یقین کی اس کی امید رکھنا یہ کھوٹا یقین ہے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آواز